پچھلے 3 لیکچرز میں ہم نے مختلف قسم کے فنکشنز کو انٹیگریٹ کرنے کی ترکیبیں سیکھی تھیں، مثلا سائن، کوسائن، ہائپربولک فنکشنز، لاگرتھم، ایکسپونینشل، پولینومیل وغیرہ۔ یہ سارے کے سارے فنکشنز ڈفرینشیبل اور ظاہر ہے کہ متسلسل فنکشنز تھے، لیکن بعض دفعہ ہمیں ایسے انٹیگرل سے سابقہ پڑتا ہے جن کا انٹیگرینڈ کہیں کہیں انفینٹ ہو جاتا ہے، اس کو سنگولر کہتے ہیں، یا انٹیگرینڈ متسلسل نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں پھر اس انٹیگریشن کے طریقوں کے اوپر ازسر نو غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا کوئی انٹیگرل واقعی وجود رکھتا ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایک غیر متسلسل فنکشن کے انٹیگریشن پر غور کریں گے۔ ہم اپنے سفر کا آغاز اس ٹوٹے ہوئے یا غیر متسلسل فنکشن کے ساتھ کریں گے۔ یہاں پر اس کی قیمت 0 ہے، اچانک یہ پھر 1 ہو جاتی ہے، پھر 2، پھر 3 وغیرہ۔ اس کو ہم فارمولوں میں یوں بند کر سکتے ہیں کہ ایف آف ایکس برابر ہے n کے، بشرطے کہ x کی قیمت n اور n-1 کے درمیان ہو۔ مطلب یہ کہ اگر x 0 اور 1 کے کھلے وقفے کے اندر ہے تو پھر f کی قیمت 1 ہوگی اور پھر 2 وغیرہ۔ لیکن یہ فنکشن مکمل نہیں ہوگا جب تک ہم یہ نہ بتائیں کہ باقی جگہوں پر اس کی قیمت کتنی ہے، اور وہ 0 ہے، یعنی کہ دوسری جگہوں پر اس کی قیمت 0 ہے۔ تو یہاں پر یا یہاں پر، یعنی کہ ٹھیک 0 یا ٹھیک 1 یا ٹھیک 2 پر اس کی قیمت 0 ہوگی۔ اب اس کو ہم ڈفرینشیٹ تو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ڈفرینسیشن کے لیے ہمیں یہ چیز بنانے کی ضرورت ہے، ایف آف ایکس پلس ایپسیلون منفی ایف آف ایکس بٹا ایپسیلون، اور پھر ایپسیلون کو چھوٹا کرنا پڑتا، لیکن یہ کسی حد تک نہیں پہنچتا ہے 0 یا 1 یا 2 یا 3 پر۔ ہاں، اگر آپ اس کھلے وقفے کے درمیان میں ہوں کہیں پر، تو پھر یہاں پر، یعنی کہ جہاں یہ نیلی لکیریں ہیں، ادھر اس کا سلوپ یا اس کا ڈیریویٹو 0 ہے۔ البتہ آپ اس کو انٹیگریٹ ضرور کر سکتے ہیں۔ تو اس کا انٹیگرل اب آپ کے سامنے ہے۔ اے آف ایکس کو اگر میں یوں ڈیفائن کروں کہ یہ انٹیگرل ایف آف ایس ہے 0 سے لے کر ایکس تک، تو یہ ایکس کا فنکشن بنا، یعنی کہ جیسے جیسے میں ایکس بڑھاتا جاؤں گا ویسے ویسے ایریا یا یہ جو رقبہ ہے یہ تبدیل ہوتا جائے گا۔ تو اگر میں اس وقفے میں رہوں 0 اور 1 کے درمیان، تو یہ رقبہ بڑھتا جاتا ہے، 0 سے شروع ہوتا ہے اور بالآخر یہ 1 تک پہنچتا ہے، یعنی کہ یہاں پر، جس کے بعد اس رقبے کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ رقبہ یعنی جس کی کل قیمت 2 ہے 1 اور 2 کے درمیان، اگر ہم کل رقبہ دیکھیں تو یہاں پر 1 ہے، اور کل رقبہ جب ہم x برابر 2 پہ پہنچتے تو یہ 3 تک پہنچ جاتا، اور اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اگرچہ f ٹوٹا ہوا ہے، ڈسکنٹینیوس ہے، لیکن a ایک کنٹینیوس فنکشن ہے، اور یہ بات تو واضح ہے کہ جب ہم اس لکیر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس نیلی لکیر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو کہیں اس میں کوئی ٹوٹا ہوا حصہ نہیں آتا، یہ سارا کا سارا جڑا ہوا ہے۔ ایک اور غیر متسلسل فنکشن کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور اس کو بھی ہم فارمولوں میں بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایف آف ایکس برابر ہے n کے، اگر x ٹھیک n کے برابر ہو، بصورت دیگر یہ 0 ہے۔ اب یہ فنکشن تو اتنا ٹوٹا ہوا ہے کہ اس کا ڈیریویٹو
صرف ان جگہوں پر وجود رکھتا ہے، یعنی کہ یہاں پر 0 اور 1 کے درمیان، 1 اور 2 کے درمیان، 2 اور 3 کے درمیان، جہاں اس کا ڈیریویٹو 0 ہے. لیکن 1، 2، 3 وغیرہ پہ آپ اس کے ڈیریویٹو کو معلوم نہیں کر سکتے. البتہ اس کے انٹیگرل کو معلوم کیا جا سکتا ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ انٹیگرل 0 ہے، اور اس کو آپ ویسے ہی لکھیں گے a آف x جو 0 اور x کے درمیان ہے ds f آف s، اور یہ ہر جگہ 0 ہے، گو کہ f ہر جگہ 0 نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس نقطے کے نیچے رقبے کا اندازہ لگائیں تو یہ 0 بنتا ہے، یا کوئی اور نقطہ لیں، یہاں پر ہر نقطے کے نیچے کوئی رقبہ نہیں ہوتا. اب یہی باتیں میں ایک اور انداز میں کہنا چاہوں گا. یہاں پر ایک مشین ہے جس کو میں نے انٹیگریٹر کا نام دیا ہوا ہے. یہ انٹیگریٹنگ مشین ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر یہاں پر کوئی سا بھی فنکشن اس کے اندر ڈالا جائے تو دوسری طرف سے اس کا انٹیگرل برآمد ہوتا ہے. یہ ڈیفینٹ انٹیگرل ہے جو a سے x تک کا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انٹیگرل برآمد ہوتا ہے یہ ایک فنکشن ہے x کا. اب یہاں پر دیکھیے کہ جو فنکشن میں نے f کے طور پہ ڈالا ہے اس میں بہت اونچ نیچ ہے. یہ 0 ہے، پھر یکدم 1 تک پہنچ جاتا ہے، پھر 0 ہو جاتا، پھر 1 ہو جاتا. تو یہ ٹوٹا ہوا ڈسکنٹینیوس غیر متسلسل فنکشن ہے. لیکن دوسری طرف سے جو فنکشن برآمد ہوتا ہے وہ صرف بڑھتا ہی جاتا ہے. تو جیسے یہاں سے یہاں تک کا انٹیگرل 0 ہے، یہاں سے یہاں تک، لیکن جب یہ 1 تک پہنچ جاتا ہے یا اس مستقل قیمت تک پہنچ جاتا ہے تو انٹیگرل بڑھتا ہے 0 سے اس قیمت تک، پھر ایک حال پر ٹھہرتا ہے، پھر بڑھتا ہے وغیرہ. گویا کہ جو انٹیگرل برآمد ہوا وہ نسبتاً زیادہ ہموار ہے. اس کے برعکس ڈفرینسیشن کا عمل کسی بھی فنکشن میں ایک طرح کا کھردرا پن پیدا کرتا ہے. تو اگر میں اس فنکشن کو بطور ان پٹ کے اس ڈفرینشیٹر کے اندر ڈالوں، اب ڈفرینشیٹر ایک ایسی مشین ہے جو کسی بھی فنکشن کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے اور اس کا ڈیریویٹو یہاں پر برآمد ہوتا ہے. تو اگر میں اس فنکشن کو اٹھا کر اس ڈفرینشیٹر کے اندر ڈالوں تو دوسری طرف سے جو فنکشن برآمد ہوگا وہ ٹوٹا ہوا ہوگا. تو ایک غیر متسلسل فنکشن جو برآمد ہوتا ہے وہ ایک متسلسل فنکشن کے ان پٹ کے ساتھ ہوا. اب ہم ایک ضروری تھیورم کی طرف آتے ہیں. فرض کیجئے کہ f کوئی سا ایسا فنکشن ہے جسے انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ انٹیگریبل ہے، اس بند وقفے کے اندر. بند وقفہ یعنی کہ ایک وقفہ a اور b، اس میں a اور b دونوں اس وقفے کے حصے ہیں. تو f آف x کی کوئی کم سے کم قیمت ہوگی اور کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت ہوگی. زیادہ سے زیادہ قیمت کو ہم m کہیں گے، چھوٹے سے چھوٹے کو ہم m کہیں گے. اب یہ تھیورم کہتا ہے کہ اس انٹیگرل کی قیمت یعنی کہ f dx a تا b کی قیمت m ضرب b مائنس a سے کم ہوگی اور m b مائنس a سے زیادہ ہوگی. اب یہ b مائنس a اس وقفے کی لمبائی ہے. ہم اس کو ثابت یوں کریں گے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ وقت پہلے ہم نے ریمان انٹیگرل کی بات کی تھی اور وہاں پر یہ طے کیا تھا کہ انٹیگرل وہ چیز ہے جس کی قیمت اپر سم سے کم ہوتی ہے اور لوور سم سے زیادہ.
بلکہ یہاں پر برابری کا نشان بھی ہونا چاہیے۔ اب جیسے جیسے ہم کسی وقفے کو زیادہ سے زیادہ باریک کرتے جاتے ہیں تو لوور سم اور اپر سم ایک دوسرے کے زیادہ سے زیادہ قریب آتے ہیں، اور ان کی جو مشترکہ قیمت ہے وہ اس انٹیگرل کے برابر ہے۔ ان باتوں کی وضاحت میں اس تصویر کے ساتھ کرتا ہوں جو میں نے پہلے بھی استعمال کی تھی۔ تو یہ کوئی سا بھی فنکشن ہے ایف آف ایکس، یہ جو کالی لکیر ہے جس کی کوئی زیادہ سے زیادہ قیمت ہے وہ واضح طور پر یہ ہے، اس کو ہم کہیں گے ایم، جو ادھر ایف آف ایکس 3 ہے، اور جو کم سے کم قیمت ہے وہ یہ ہے، وہ چھوٹا ایم ہے، ایم برابر ایف آف ایکس 0۔ اب یہاں پر انٹیگرل اے تا بی ایف آف ایکس ڈی ایکس یہ واضح طور پر اس رقبے کے برابر ہے جو اس کالی لکیر کے نیچے ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس رقبے سے یہاں پر جو رقبہ ہے جس کو میں یہاں پر شیڈ کر رہا ہوں وہ اس رقبے سے زیادہ ہے، اور اس رقبے سے کم ہے۔ یہ رقبہ بنا، اگر میں m انٹو بی مائنس اے لوں تو یہ m ہے، اور اس چوکور کا رقبہ جتنا بنتا ہے وہ m انٹو بی مائنس اے ہے۔ تو یہ تھیورم تو بڑی آسانی سے ثابت ہو گیا، مگر یہ اہم تھیورم بنا اگلے تھیورم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب ہم یہ ثابت کریں گے کہ اگر f کوئی سا بھی فنکشن ہو، چاہے وہ متسلسل ہو یا غیر متسلسل ہو، اس کا انٹیگرل متسلسل یعنی کہ کنٹینیوس ہوتا۔ تو کوئی سا بھی بند وقفہ لیجئے اے اور بی کے درمیان، اے اور بی خود اس وقفے میں شامل ہیں، اور یہ کوئی سا فنکشن ہے، میں نے چلیے اس کو ٹوٹا ہوا فنکشن یوں ظاہر کیا ہے، اس کا انٹیگرل جو کہ یہاں پر ہے اے سے ایکس تک کا ہے، اور اسی لیے یہ ایف ایکس کا فنکشن بنتا ہے۔ اب ہمیں ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ ایف ایک متسلسل فنکشن ہے۔ اب متسلسل کا مطلب تو آپ جانتے ہیں کہ اگر ایف کو ایکس کے نزدیک دیکھا جائے، یعنی کہ ایکس جمع ایپسیلون پہ، تو جیسے جیسے اس کو ایکس کے نزدیک لایا جاتا ہے، گویا کہ ایپسیلون کو صفر کے نزدیک پہنچایا جاتا ہے، تو ایف آف ایکس پلس ایپسیلون ایف آف ایکس کے نزدیک یا اس کے اوپر پہنچتا ہے۔ یہ ایک متسلسل فنکشن کی پہچان ہے۔ تو چلیے ہم اس فنکشن کو دیکھتے ہیں، ایف آف ایکس پلس ایپسیلون، جو اوپر سے یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ اے تا ایکس پلس ایپسیلون ہے، اور یہ انٹیگرل ایف کا ہے۔ اب اس انٹیگرل کو میں دو حصوں میں توڑ سکتا ہوں، اے تا ایکس اور پھر باقی ایکس تا ایکس پلس ایپسیلون۔ یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن میں آپ کی تھوڑی سی یاد دہانی کراتا ہوں کہ اگر یہ کوئی سا بھی فنکشن ہو ایسا، چلیے تو اگر یہ اے ہے، یہ ایکس ہے، اور یہ ایکس پلس ایپسیلون ہے، تو جو کل رقبہ بنتا ہے وہ اس رقبے اور اس رقبے کی جمع ہے۔ اب واضح ہو گیا کہ ایف ایکس پلس ایپسیلون ایف آف ایکس جمع اس اضافی انٹیگرل کے ہے۔ تو یہ اضافی انٹیگرل یہاں ایکس تا ایکس پلس ایپسیلون بنا، اور یاد رہے کہ ایپسیلون کو ہم آخر میں بہت چھوٹا کر دیں گے، صفر کے نزدیک کر دیں گے۔ جو تھیورم ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا اس کے مطابق
इस इंटीग्रल की कीमत m एप्सिलॉन से कम होगी। एप्सिलॉन इस वक्फे की लंबाई के बराबर है। अब चूंकि एप्सिलॉन को हम अपनी मर्जी से छोटा कर सकते हैं, m की जो भी कीमत हो ये f ऑफ x के नज़दीक पहुंचेगा जैसे जैसे एप्सिलॉन छोटा होता चला जाएगा। और ये फिर इस बात की दलील है कि कैपिटल F ऑफ x एक मुतसलसल फंक्शन है। फिजिक्स और दीगर मज़ामीन में अक्सर औक़ात हमें ऐसे इंटीग्रल से साबका पड़ता है जिनके इंटीग्रैंड्स सिंगुलर हैं, यानी कि जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसी x की मखसूस कीमत के ऊपर वो फंक्शन इन्फिनिट हो जाता है। ये एक तरह की ख़राबी है उस इंटीग्रल के इंटीग्रैंड में। अब बहुत सी मिसालें मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इस इंटीग्रल में देखिए तो ये इंटीग्रल 0 से 1 तक का है। 1 पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब x 0 होगा तो यहाँ dx बटा स्क्वायर रूट ऑफ 0 होगा जो कि खुद 0 है, तो ये इन्फिनिट है। क्या ये इंटीग्रल फिर वजूद रखता है? इसी तरह यहाँ पर देखिए, ये भी 0 से 1 तक का इंटीग्रल है। 0 पर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे x 1 के करीब पहुँचेगा तो यहाँ 1/0 आ जाएगा जो कि फिर एक सिंगुलैरिटी कहलाता है। यही मसला इधर है। जब x 1 के नज़दीक पहुँचेगा तो इधर एक और तरह की सिंगुलैरिटी आएगी। इधर तो 1-x था, यहाँ तो 1-x ताकत 2 है, तो यहाँ तो सिंगुलैरिटी और भी ज़्यादा सख्त किस्म की है। अब बज़ाहिर इस इंटीग्रल में कोई मसला नहीं है, ये 0 ता 1 है, इसमें कोई x-1 का फैक्टर नहीं है। लेकिन अगरचे 1 के ऊपर log 1 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे x दूसरी तरफ जाता है यानी कि 0 के नज़दीक पहुंचता है तो log -इन्फिनिटी की तरफ जाता है। लिहाजा यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये इंटीग्रल वजूद रखता है कि नहीं। इन सवालात पर गौर करने के लिए हम एक तरीक़ा वज़ा करेंगे। तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये बंद वक्फ़ा है A ता B, और A और B दोनों इस बंद वक्फ़े में शामिल हैं। लिहाजा ख़राबी या जो सिंगुलैरिटी है वो A पर भी हो सकती है और B पर भी हो सकती है और कहीं दरमियान में भी हो सकती है। अब चलिए, अगर कोई सिंगुलैरिटी है किसी एक जगह पे, उसको मैंने दरमियान में कर दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया इसके इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो f का इंटीग्रल है a से लेकर x जमा एप्सिलॉन तक। गोया कि हमने एक नज़दीकी नुक्ता लिया है। अगर वो नज़दीकी नुक्ता यहाँ पर है तो ये x जमा एप्सिलॉन होगा, और हम ये जानना चाहते हैं कि इस फंक्शन की क्या कीमत है एप्सिलॉन की मुख्तलिफ वैल्यूज़ के लिए। हाँ, ये सारी वैल्यूज़ छोटी होंगी और बिलाखिर हम इसको 0 के नज़दीक पहुँचाएंगे। अगर हम ये साबित कर सके कि f ऑफ एप्सिलॉन f 0 के बराबर पहुँचता है या इसके नज़दीक पहुँचता है जैसे जैसे एप्सिलॉन को हम छोटा करते जाते हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये इंटीग्रल वजूद रखता है या कन्वर्ज करता है। बसूरत दीगर हम कहेंगे कि ये डाइवर्ज करता है, ये इसकी ज़िद है, या कि ये वजूद नहीं रखता। अब चलिए हम इसकी बहुत सी मिसालें देखते हैं।
سب سے پہلے ہم اس انٹیگرل کو سمجھنا چاہیں گے، کیا یہ انٹیگرل حقیقت میں وجود رکھتا ہے؟ خرابی تو اس صفر کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے، لہذا اس انٹیگرل کی بجائے ہم ایک دوسرا انٹیگرل لیتے ہیں جو ذرا دیر سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ ایک مثبت قیمت سے شروع ہوتا ہے، جو قیمت ہم اپنی مرضی سے کم کر سکتے ہیں۔ اب اس انٹیگرل کی قیمت تو فوراً نکل آتی ہے، یہ 2 اسکوائر روٹ ایکس ہے، اور اس کو 1 اور ایپسیلون کے درمیان رکھنا ہے۔ اس کی قیمت بنی 2-2 اسکوائر روٹ ایپسیلون۔ اب جیسے جیسے ایپسیلون چھوٹا ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ 2 کے قریب پہنچے گا، اور بے شک اب آپ ایپسیلون کو 0 کر دیں، یہاں اگر ہم نے 0 کر دیا تو ظاہر ہے کہ اب یہ معنی رکھتا ہے، تو ہاں یہ انٹیگرل وجود رکھتا ہے۔ اب اس انٹیگرل کی طرف متوجہ ہوں، یہاں 0 کے آس پاس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے ایکس 1 کے نزدیک پہنچتا ہے تو ہم ایک سنگولیرٹی پر پہنچتے ہیں، چنانچہ ہم یہ انٹیگریشن 1 تک پہنچنے سے پہلے ہی روک دیں گے 1 - ایپسیلون کے اوپر۔ اس انٹیگرل کو حل آسانی سے کیا جا سکتا ہے، یہ محض -log 1 - x ہے، اور اس کو 0 اور 1 - ایپسیلون کے درمیان رکھنا ہے، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ادھر بنا -log ایپسیلون، اور جب x 0 ہوگا تو یہاں پر log 1 ہوگا جو کہ 0 ہے۔ اب جیسے جیسے ایپسیلون چھوٹا ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے -log ایپسیلون انفینٹی پر پہنچے گا، لہذا یہ انٹیگرل کنورج نہیں کرتا، یہ وجود نہیں رکھتا۔ یہ سنگولیرٹی x = 2 پر ہے، چنانچہ ہمیں اس انٹیگرل کو سمجھنے کے لیے یہاں پر انٹیگریشن روک دینی چاہیے، اور اب اس انٹیگرل کو ہم حل کر لیں گے، جو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ -1/x - 2 ہے۔ اس کو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کریں تو یہ انٹیگرینڈ حاصل ہو جائے گا، اور پھر اس کو 0 اور 2 - ایپسیلون پر رکھنا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ادھر 1/ایپسیلون ہے، اور یہاں پر -½ جیسے جیسے ایپسیلون 0 کے نزدیک پہنچے گا یہ انفینٹی پہ پہنچے گا، لہذا یہ انٹیگرل بھی وجود نہیں رکھتا۔ ایک اور مثال، اس انٹیگرل میں بظاہر تو کوئی سنگولیرٹی نہیں ہے، لیکن جب x 0 کے نزدیک پہنچے گا تو log انفینٹ ہو جائے گا، لہذا ہمیں اس کو ایپسیلون سے شروع کرنا چاہیے 1 تک، اور اس انٹیگرل کو ہم نے پہلے بھی حل کیا ہے، یہ x log x - x ہے۔ یوں چیک کریں کہ اگر اس کو ہم نے ڈیفرینشیٹ کیا، یعنی کہ d/dx of x log x - x، تو وہ خود log x بن جاتا، اور اس کو ہمیں ایپسیلون اور 1 کے درمیان رکھنا ہے۔ log 1 چونکہ 0 ہے تو یہ صرف -1، اور یہاں پر ہمیں ملتا ہے -ایپسیلون log ایپسیلون جمع ایپسیلون۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے ایپسیلون 0 کے نزدیک پہنچے گا تو کیا یہ کسی ایک حد پہ پہنچے گا؟ اس کو تو ہم بڑی آسانی سے غائب کر سکتے ہیں، یہ 0 تک پہنچے گا، لیکن اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ ایپسیلون تو چھوٹا ہو رہا ہے لیکن log ایپسیلون بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہم بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے حل کر سکتے ہیں۔
شاید سب سے آسان یہ ہو کہ میں ایپسیلون کو ای طاقت مائنس وائی کر دوں، تو جیسے جیسے ایپسیلون صفر کے نزدیک پہنچتا ہے ویسے ویسے وائی انفینٹی پر پہنچتا ہے۔ یاد رہے کہ ای طاقت منفی انفینٹی صفر ہے، چنانچہ یہ چیز مائنس ایپسیلون لاگ ایپسیلون بنی ای طاقت منفی وائی، جو کہ وائی بٹا ای طاقت وائی ہے۔ لیکن ای طاقت وائی اس سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھے گا، اور یہ ہم نے اس وقت ڈسکس کیا تھا جب ہم ایکسپونینشیل فنکشنز کی بات کر رہے تھے، لہٰذا یہ پھر صفر پر پہنچے گا جیسے جیسے وائی انفینٹی پر جاتا، اور وائی انفینٹی تک جانے کا مطلب ہے کہ ایپسیلون صفر ہوتا، گویا کہ یہ انٹیگرل کنورج کرتا ہے، یہ وجود رکھتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں ایسے انٹیگرل سے سابقہ پڑتا ہے جس میں اوپریلی حد انفینٹی ہوتی ہے، تو یہ کوئی سا فنکشن ایف ہے اور اوپریلی حد انفینٹی ہے، یا نچلی حد مائنس انفینٹی ہے۔ اب ان انٹیگرلز کا مطلب کیا؟ وہ مطلب ہم خود اسے دیں گے۔ تو اگر یہ کوئی فنکشن ایف ہے، اس کو ہم اے سے ایکس تک انٹیگریٹ کرتے ہیں، لازمی ہے کہ ایکس اے سے بڑا ہو۔ اب اگر ہم ایکس کو بڑھاتے چلے جائیں اور اس کے باوجود یہ انٹیگرل وجود رکھتا ہو، یعنی کہ کنورج کرتا ہو، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ انٹیگرل اے تا انفینٹی برابر ہے اے تا ایکس کے انٹیگرل کے، جیسے جیسے ہم ایکس کو انفینٹی کے قریب پہنچاتے ہیں۔ اب بہت سی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک یہ ڈی ایکس بٹا اسکوائر روٹ ایکس، کیا یہ انفینٹی پر وجود رکھتا ہے؟ یا ڈی ایکس بٹا ایکس، یہ بھی انفینٹی پر کیا وجود رکھے گا؟ یہ انٹیگرل بھی اسی نوعیت کا ہے، یہاں پر البتہ ایکس مائنس ون طاقت 2 ہے۔ انفینٹی پر یہ انٹیگرل کیا وجود رکھتا ہے؟ اب بظاہر اس انٹیگرل میں کوئی انفینٹی نہیں ہے، نہ نیچے نہ اوپر، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں یہ انٹیگرل بھی اسی طرح کے انٹیگرلز میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر خرابی آپ کو نظر آتی ہے کہ جیسے جیسے ایکس صفر کے نزدیک پہنچتا ہے تو یہ لاگ آف زیرو بن گیا، جو کہ منفی انفینٹی ہے، اور اوپر بھی خرابی ہے اس لیے کہ لاگ آف 1 صفر ہے اور یہ پھر لاگ آف 0 بن گیا۔ اب ہم اس پر غور کریں گے، آیا کہ یہ انٹیگرلز وجود رکھتے ہیں کہ نہیں۔ سب سے پہلے ہم اس انٹیگرل پر غور کرنا چاہیں گے۔ مجھے اس کی اصل قیمت سے غرض نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آیا کہ یہ انٹیگرل وجود رکھتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ اس کی اوپریلی حد پر انفینٹی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں انفینٹی کی جگہ ایکس لگائیں گے، اور اب اس کے ڈینومینیٹر کو دیکھیے، یہاں لاگ ایکس جمع اسکوائر روٹ ایکس ہے، لیکن اسکوائر روٹ آف ایکس نسبتاً تیزی سے بڑھتا ہے، لاگ آف ایکس بہت آہستگی سے بڑھتا ہے، چنانچہ جب ایکس کی قیمت بڑی ہوگی تو یہاں پر اسکوائر روٹ آف ایکس لکھنا ہی کافی ہے۔ اس انٹیگرل کو تو ہم بآسانی حل کر سکتے ہیں، یہ 2 اسکوائر روٹ ایکس ہے، اور ہم صرف اوپریلی حد کو دیکھ رہے ہیں تو یہ بنا 2 کیپٹل ایکس اسکوائر روٹ۔ اب جیسے جیسے ایکس انفینٹی کی طرف بڑھتا ہے ویسے ویسے یہ انفینٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ انٹیگرل کنورج نہیں کرتا، یہ وجود نہیں رکھتا ہے۔ اب اس انٹیگرل کو دیکھیں،
یہاں پر ایک بہت بڑا عدد اس کے ڈینومینیٹر کے اندر ہے اور یوں لگتا ہے کہ یہاں کوئی انفینٹی نہیں ہوگی، لیکن ایکس بہت بڑا ہو سکتا ہے. ایکس اگر بہت بڑا ہوا تو ہم یقیناً اس کو چھوڑ سکتے ہیں، اور ایکس تو 10 طاقت 9 سے بھی بڑا ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمیں صرف اس انٹیگرل کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈی ایکس بٹا ایکس. ایکس اوپریلی حد ہے، نچلی حد سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. یہ log ایکس بنا، اور جیسے جیسے ایکس کیپٹل ایکس بڑا ہوتا چلا جائے گا ویسے ویسے یہ بڑا ہوتا چلا جائے گا اور انفینٹی تک پہنچے گا. لہٰذا یہ انٹیگرل وجود نہیں رکھتا، یہ کنورج نہیں کرتا. اب اس انٹیگرل کی طرف توجہ کریں. کیا یہ وجود رکھتا ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو بس یہ اوپریلی حد کے اوپر ہے، چنانچہ ہم اس کی اوپریلی حد پر ایکس لگائیں گے. انٹیگرینڈ اس کا ایکس طاقت 1 جمع ایپسیلون ہے. اس کو انٹیگریٹ کرنے سے ہمیں ایکس طاقت منفی ایپسیلون بنتا ہے، اور اوپریلی حد اس کی ایکس ہے. گویا کہ یہ بن گیا 1 بٹا ایکس طاقت ایپسیلون. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایپسیلون ایک مثبت نمبر ہے تو جیسے جیسے ایکس بڑھتا چلا جائے گا انفینٹی کی طرف، یہ 0 پر پہنچے گا. تو اگر ایپسیلون 0.01 ہو یا ایپسیلون 0.000001 ہو، ہر صورت میں یہ کنورج کرے گا، اور ہاں یہ انٹیگرل وجود رکھتا ہے. یہ سوال پچھلے سوالوں سے کچھ مختلف ہے، اس لیے کہ مسئلہ یہاں نچلی حد پر بھی ہے اور اوپر والی حد پر بھی ہے. واضح ہے کہ اگر ایکس 0 ہو تو پھر log 0 سے ہمیں منفی انفینٹی ملتا ہے، یعنی کہ یہاں سے. اور اگر ایکس 1 ہو جائے تو پھر یہ log 1 خود 0 ہے تو باہر والا log انفینٹ ہو جائے گا، یعنی کہ دوبارہ ہمیں ایک انفینٹی سے سابقہ پڑے گا. لہٰذا یہاں میں اس مسئلے کو حل کرنے کی خاطر ایکس کو ای طاقت منفی وائی ٹھہراتا ہوں، تاکہ چینج آف ویریبل سے ہمیں کچھ اس انٹیگرل کے بارے میں مزید پتہ چل سکے. اگر ایکس ای طاقت منفی وائی ہے تو log ایکس بن گیا منفی وائی، ڈی ایکس بنا منفی ای طاقت منفی وائی ڈی وائی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایکس 0 ہو تو پھر وائی بنتا ہے انفینٹی، اس لیے کہ ای طاقت منفی انفینٹی 0 ہے، اور اگر ایکس 1 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وائی 0 ہے. چنانچہ جو انٹیگرل ہم نے اوپر لکھا ہے وہاں میں ڈی ایکس کی جگہ منفی ای طاقت منفی وائی ڈی وائی لکھتا ہوں، اور پھر یہ log آف مائنس log ایکس یہ بن گیا log وائی. اور یہ انٹیگریشن ہے انفینٹی سے 0 تک. اب اس کو ذرا بہتر طور پر ہم یوں لکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم 0 تا انفینٹی لکھیں گے، ڈی وائی ای ٹو دا مائنس وائی log وائی. آپ کو یہ یاد ہے نا کہ اگر اے تا بی ہو انٹیگرل تو اس کو آپ منفی بی تا اے لکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اوپریلی حد پر اور نچلی حد پر کیا فرق ہے اس انٹیگرل میں، اور کیا یہ کنورج کرتا ہے کہ نہیں. تو اپر لمٹ کو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. یہاں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں
آیا کہ یہ انٹیگرل کنورج کرتا ہے کہ نہیں. اب اس انٹیگرل کو حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف یہ نوٹ کرتے ہیں کہ log y سے چھوٹا ہوتا، مطلب یہ کہ log y بہت آہستگی سے بڑھتا ہے y کے مقابلے میں جیسے جیسے y بڑھتا ہے. چنانچہ یہ اس انٹیگرل کی قیمت سے کم ہوگا. مگر اس انٹیگرل کو تو ہم بآسانی حل کر سکتے ہیں. یہ انٹیگرل x تک ہے، یہ ہے منفی y طاقت e مائنس وائی جمع e مائنس وائی. اس کو ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کو e ٹو دا مائنس وائی ملے گا، اور اس کو ہم اوپریلی حد پر جاننا چاہتے ہیں x پہ. یہ بن گیا مائنس ایکس پلس 1 e ٹو دا مائنس ایکس. اب جیسے جیسے x بڑھتا جائے گا، یعنی کہ انفینٹی پر پہنچے گا، ویسے ویسے یہ صفر پر پہنچے گا. گویا کہ اوپریلی حد پر یہ انٹیگرل کنورج کرتا ہے. تو بس اب کام تھوڑا سا ہی رہ گیا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوور لمٹ پر کیا یہ کنورج کرتا ہے کہ نہیں. لوور لمٹ پر ہمیں ایپسیلون سے انٹیگرل شروع کرنا ہوگا، اور یہاں پر ڈی وائی ای ٹو دا مائنس وائی لاگ وائی ہے. اب چونکہ وائی کی قیمتیں صفر کے نزدیک ہوں گی، بہت چھوٹی ہوں گی، تو اس انٹیگرل میں ہم ای طاقت منفی وائی کی جگہ صرف ایک لکھیں گے، اور یہ خالی انٹیگرل لاگ وائی بنا، نچلی حد جس کی ایپسیلون ہے. مگر اس انٹیگرل کو تو ہم نے بس تھوڑی دیر پہلے حل کیا تھا، اور یہ جان لیا تھا کہ جیسے جیسے ایپسیلون صفر کے نزدیک پہنچتا ہے، ویسے ویسے یہ انٹیگرل صفر پر پہنچتا. لہذا یہ انٹیگرل وجود رکھتا ہے، یہ کنورج کرتا ہے. فزکس اور میتھمیٹکس میں ہمیں اکثر اوقات ایسے انٹیگرل سے سابقہ پڑتا ہے جن میں منفی انفینٹی سے لے کر ہم مثبت انفینٹی تک جاتے ہیں. اب اس انٹیگرل کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم منفی انفینٹی سے صفر تک جائیں اور یہ انٹیگرل کنورج کرتا ہو، اور اگر صفر سے انفینٹی تک کا انٹیگرل بھی وجود رکھتا ہو، تو پھر یہ انٹیگرل جو منفی انفینٹی سے مثبت انفینٹی تک کا ہے، یہ ان دونوں کی جمع ہوگا. ہم بہت سی مثالیں اس کی حل کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آیا کہ یہ انٹیگرل وجود رکھتا ہے کہ نہیں. اب ہمیں اس انٹیگرل کی اصل قیمت سے غرض نہیں. جب x بہت بڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ x نہ صرف 1 سے بڑا ہوگا لیکن اسکوائر روٹ آف میگنیٹیوڈ آف x سے بھی بڑا ہوگا. چنانچہ ہمیں صرف اس انٹیگرل سے غرض ہے. dx بٹا x اوپریلی حد x ہے، یہ log آف x بنا، اور جیسے جیسے x بڑھتا جائے گا ویسے ویسے log آف x انفینٹی پر پہنچے گا. ہاں، بہت آہستگی کے ساتھ، لیکن ضرور یہ انفینٹی پر پہنچے گا. اب یہ دیکھیے، یہاں پر بھی ہمیں اس 1 سے کوئی غرض نہیں. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ dx بٹا x طاقت 2 کنورج کرتا ہے کہ نہیں. یہاں پر انٹیگرل منفی 1 بٹا x بنا، اور جیسے جیسے x انفینٹی پر پہنچے گا ویسے ویسے یہ صفر پر پہنچے گا. گویا کہ یہ وجود رکھتا ہے اور یہ وجود نہیں رکھتا. اب اس انٹیگرل پر غور کریں. یہ ای طاقت منفی میگنیٹیوڈ آف x ہے.
جس کا مطلب یہ کہ اگر ایکس مثبت قیمتیں رکھتا ہے تو یہ ای طاقت منفی ایکس ہوگا، اور یہ اوپریلی حد ہم ایکس ہی رکھیں گے۔ اس کو انٹیگریٹ کرنے سے ہمیں منفی ای طاقت منفی ایکس ملتا ہے، اور جیسے جیسے ایکس بڑھتا ہے یہ صفر پر پہنچتا ہے اور یہ بھی کنورج کرتا ہے۔ اگر ہم دوسری طرف چلیں تو یہ انٹیگرینڈ ایون فنکشن ہے اور یہی نتیجہ وہاں بھی برآمد ہوگا، البتہ اگر یہ ایبسلیوٹ ویلیو یہاں نہ ہوتا تو یہ پھر مثبت ایکسپونینشل بن جاتا، جس کا مطلب یہ کہ اس کا انٹیگرینڈ منفی انفینٹی پر انفینٹ ہو جاتا اور یہ انٹیگرل اس صورت میں کنورج نہ کرتا۔ آخر میں اس انٹیگرل کو دیکھیے، اب یہاں پر ہم ای طاقت منفی ایکس اسکوائرڈ کو انٹیگریٹ کرنا نہیں جانتے، بلکہ یہ ای طاقت منفی ایکس اسکوائرڈ کو سادہ قسم کے فنکشنز میں کھولا نہیں جا سکتا۔ البتہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ای طاقت منفی ایکس اسکوائرڈ یہ ای طاقت منفی ایکس سے چھوٹا ہے، لہذا ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹیگرل اس سے چھوٹا ہوگا، اور چونکہ یہ انٹیگرل کنورج کرتا ہے، مطلب یہ کہ جیسے جیسے ایکس بڑھتا ہے انفینٹی کی طرف، تو یہ انٹیگرل ای ٹو دا مائنس ایکس اسکوائرڈ ڈی ایکس یہ بھی وجود رکھتا ہے، کنورج کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایکس کو مائنس ایکس کیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں سے بھی وہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ آئندہ کے کسی لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے کہ مختلف انٹیگرلز کو کمپیوٹر کے اوپر کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی ڈیفینٹ انٹیگرل ہو، اس کے اندر ایک ایسا انٹیگرینڈ ہو جس کو ہم فوری طور پر انٹیگریٹ نہیں کر سکتے، جو بہت مشکل ہے، تو اس کو ہم نیومیریکلی حل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے آیا کہ وہ انٹیگرل حقیقت میں وجود رکھتا ہے کہ نہیں، اور اسی لیے اس لیکچر میں ہم نے اتنا زیادہ وقت صرف کیا اس سوال کے اوپر، آیا کہ ایک انٹیگرل کنورج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اور ہم نے اس کی بہت سی مثالیں لیں جو آئندہ کام آئیں گی۔